جی ریحان صاحب، ابھی ہم نے آپ کی پہلی یہ جو دوسری کتاب جو 2025 میں آئی، نیند سے بیداری تک، اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی، اس کا محرکات کیا تھے اس کتاب کے، اور آپ نے تفصیل سے بیان کیا۔ آپ کی جو پہلی کتاب ہے خواب سے افسانے تک، افسانوں کی کتاب ہے، مگر اس کا پس منظر آپ تھوڑا سا بتا دیں، اس کا تھیم جو بھی ہے وہ آپ بتا دیں۔ جی، اس کی دیکھیں، میں نے سب ابتدا میں عرض کیا کہ اس کے 16 افسانے ہیں، اور 8 افسانے مختلف موضوع، 8 ایک موضوع پہ رہے ہیں، 8 ایک موضوع سے مراد میری کہ وہ ایک الگ ہی ٹاپک ہے، اس میں ارواح کا اور جنات کا ذکر ہے، اور 8 ہمارے مختلف معاشرے قسمیں۔ تھیم اس کی یہ ہے کہ یہ ایکسپریس نیوز میں اس پہ تبصرہ بھی چھپا تھا، جنگ میں بھی چھپا تھا جب یہ چھپی تھی کتاب، اس میں انہوں نے ایک بات لکھی تھی کہ اس میں ایک غیر محسوس طریقے سے جو ایک پیغام ہر افسانے میں دیا گیا ہے، جو ہماری معاشرتی اقدار ہیں، جو ہماری اسلامی اقدار ہیں، وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو جب آپ اس کو ختم کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی افسانہ آپ اٹھائیں گے، میں اس کو اصل میں کہتا ہوں 12 مسالوں کی چارٹ ہے یہ، اس میں آپ کو ہر طرح کا افسانہ مل جائے گا، اور میں نے جتنوں کو تقریباً 500 کے قریب چھپائی تھیں میں نے کتابیں، اور میں نے جتنوں کو بھی دی ہیں، میرے پاس جب کالز آتی ہے تو میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے میری پڑھی، وہ لازم مجھے فون ضرور کرتا ہے پڑھنے کے بعد، اور وہ مختلف، میں نے سرچ کیا کہ افسانہ جو ہوتا ہے وہ اوپن اینڈڈ ہوتا ہے، تو وہ مختلف پوچھتے ہیں کہ یار اس کے اندر میرے ذہن میں تو یہ آ رہا ہے کہ اس کا یہ ہے، آپ کا کیا ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یار یہ بالکل ایک دم سے اس کا جو اختتام ہے چونکا دیتا ہے آدمی کو، اور کوئی نہ کوئی پیغام جو ہے نا ہمیں، جو ہمارے معاشرے سے خاص طور پہ نئی نسل میں چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، زبان ہے ہماری، اردو تہذیب ہے، تو وہ ایک طرح سے جو ہے اس کے اندر اس میں کیا، جیسے اس کے اندر ایک افسانہ ہے، اس کا عنوان ہے بیک ڈور۔ اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو بیک ڈور جب آپ اسے ختم کریں گے، بتاؤں گا نہیں، تو وہ آپ کو ہوگا اندازہ کہ یار اگر آپ کسی کے گھر میں بیک ڈور سے داخل ہوتے ہیں تو ایک بیک ڈور آپ کے گھر میں بھی ہے، تو ذرا اس کا خیال رکھنا، انسان کے ذہن میں رہے تو وہ بھی کسی کے گھر میں بیک ڈور سے داخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس میں ایک اور افسانہ ہے میرا، اس کے اندر بھی جو ہے اس کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ اس کا پہلی لائن ہے کہ میں نہیں چاہتا یہ پھول جیسا جسم آگ کے شعلوں کی نظر ہو۔ تو دوسرا جو اس کا دوست بیٹھا کہتا ہے کہ پھر تم کیا چاہتے ہو، کہتا ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کہتا ہے ہندو ہے وہ، تو کہتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں فرق تو پڑتا ہے، تو پھر وہ پورا مکالمہ چل رہا ہے، وہ پورا افسانہ جو ہے وہ کیروسین آئل اس کا عنوان، تو وہ کہتا ہے اس کے اندر وہ اس کا پہلا جملہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ پھول جیسا جسم آگ کے شعلوں کی نظر ہو، وہ کہتا ہے پھر تم کیا چاہتے ہو، کہتا ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے ہندو ہے وہ کہتا ہے میں اسے مسلمان کر لوں گا، تو آگے کہتا ہے مسلمان کے نام بدلنے سے ہو جاتے ہیں، تو کہتا ہے پھر کیسے ہوتے ہیں مسلمان، یہ میں آپ کو ابتدائی اس کی سطور بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے، تو وہ مکالمے سے پورا افسانہ بن گیا ہے۔ اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے کہ وہ، یعنی جب آپ اسے ختم کریں گے، جو پہلا جملہ ہے وہ اس سے لنک ہے، اس کا آخری جملہ بھی کہ میں نہیں چاہتا یہ آگ کے شعلوں کی نظر ہو، تو آگ کے شعلوں کی نظر کون ہوگا، وہ جب آپ افسانہ ختم کریں گے تو ایک یہ ہے۔ اس کی جو ناول کی تھیم ہے بیسیکلی یہ ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جس کے سامنے دنیا بھی ہے، جو متوسط طبقے کا ایک شخص ہے، بڑی مشکل سے اس کا گزارا ہوتا ہے، 2 بچے ہیں، بیوی ہے، کرائے کے گھر میں وہ رہتا ہے، اور ایک دم سے جو ہے وہ اس کو ایک انتہائی بہترین لائف، جرمنی کی نیشنلٹی، پیسے کی ریل پیل، کسی ملازمت، حسین ترین بیوی، اس سے بھی ایک بچی، کسی بھی قسم کا کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہے، اور وہ ایک ایسے دوراہے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اسلام ہے، اور ایک طرف اس کی بہترین زندگی ہے، اس میں سے اس کو جو ہے نا، یعنی اس پہ میں نے ایک صاحب کو دی تھی، ہمارے ایک ریجنل ہیڈ ہے شمس صاحب، انہوں نے اس پہ لکھا تھا روح کو جھنجھوڑ دینے والا ناول ہے۔ آپ کی ہر ایک کی زندگی میں نا ایک مقام وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، بعض دفعہ آپ غلط پہ چلتے ہیں تو آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر آپ ادھر کے نہیں رہتے۔ یعنی آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ ایک ناول ہے ایم اے راحت کا کالا جادو، اس کے اندر ایک جگہ پہ ایک مقام یہ آتا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ جب پڑھنے کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں آ رہی ہوتی، بڑا زبردست نمازی ہوتا ہے، لیکن وہ کالے جادو کے چکر میں اس کی جو کیفیت ہے نا، وہ بالکل یقین کرنا اگر انسان محسوس کرے جو ذرا بھی مذہبی ہو، تو اسی طرح جب آپ اس طرح دوراہے پہ ہوتے ہیں کہ ایک طرف آپ کے سامنے دنیا ہے، پوری لیوش لائف ہے، اور ایک طرف آپ کے سامنے صرف وہی پرانی زندگی ہوگی، سب کچھ وہی ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی بدتر ہوگا، تو اس میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے، پورا ناول اسی کے اوپر ہے۔ بالکل
اچھا آپ ریحان صاحب ہم اس طرف چلتے ہیں کہ آپ جس ادبی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں اس میں بڑا نام سلیم احمد صاحب کا ایک شاعر کی حیثیت جی جی بالکل. اور آپ شعری محفلوں میں نشستوں میں شریک ہوتے ہیں, آپ کو اس حوالے سے پذیرائی ملتی ہے. آپ کی جو دونوں کتابیں آئی ہیں وہ نثر کی ہیں. جی جی لوگ توقع کرتے ہیں کہ آپ کو شاعر کی حیثیت سے جانتے ہیں اور آپ کا تعارف ہے, اور آپ کی توقع کرتے تھے کہ آپ کی پہلی کتاب کوئی شاعری کا مجموعہ ہوگی. تو یہ بتائیں کہ یہ کس طرح نثر میں آپ نے پہلے طبع آزمائی کی یا ابھی تک اس کا اپنا شاعری کا مجموعہ آپ نے تخلیق نہیں کیا, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا نا کہ یہ میری دونوں کتب جو ہے نا یہ حادثاتی طور پہ آ گئی. صحیح. میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. میں نے افسانہ نہ اس نیت سے لکھا تھا کہ کبھی میں اس کو شائع کروں گا. یہ افسانہ بھی ہے یا نہیں ہے مجھے تو سچی بات ہے یہ بھی نہیں پتا تھا. ناول کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اتفاق سے خاص مشاہدہ میرا تجربہ رہا, اور پھر اس میں نے جب مزید پڑھنا شروع کیا تو مجھے ہوا ہے کہ یار یہ عام لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. یہ عام اذہان کو بالکل آرام سے قابو کر لیتے ہیں کہ جی ہم تو کوئی ہم نے کب کہا کہ ہم رسول اللہ کو نبی نہیں مانتے, ہم تو ان کو آخری نبی مانتے ہیں. قرآن بھی ہمارا وہ ہے, سب کچھ ہمارا وہی ہے. ہم تو اسے بیعت کرتے ہیں جس طرح آپ مختلف پیروں کی بیعت کرتے ہیں, اسی طرح غلام احمد قادیانی کی بھی بیعت کر لیں آپ. یہ آپ کو ملیں گے خاص طور پہ جو آپ کے ویسٹ میں لوگ رہ رہے ہیں جن کی گھر میں مذہبی ماحول نہیں ہے یا واجبی سی نوکری واجبی سی جن کی معلومات ہے مذہب کے بارے میں, ان کو آرام سے وہ کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے کہا کہ اس موضوع پہ ایک چیز لکھنی چاہیے. جہاں تک شاعری کی بات ہے, شاعری سے سچی بات یہ ہے کہ میں اب تک مطمئن نہیں ہوں اتنی. صحیح. اور چونکہ جیسا کہ آپ نے ابتدا میں کہا کہ میرے ساتھ سلیم احمد جیسا بڑا نام موجود ہے, یعنی اگر آپ ریختہ جا کے آج بھی کھولیں تو اینٹی غزل کا بانی اس میں لکھا نیچے لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ اردو شاعری میں ایک نئی جہت متعارف کرانے والے معروف و مقبول شاعر. تو میں سچی بات ہے اس سے اب تک مطمئن نہیں ہوں. بس جب مطمئن ہو گیا تو شاید چھاپ دوں, شاید چھاپ دوں. لیکن میں دیکھیں سلیم احمد صاحب نے 1980 میں ایک شاعر کتاب لکھی تھی جو آپ نے سے پہلے بھی سوال پوچھا تھا کہ جو نئی شاعری ہو رہی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں. وہ اس کا موضوع ہے نئی شاعری نا مقبول شاعری. میں کہتا ہوں لوگوں کو پڑھنی چاہیے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دیکھیں میر تقی میر غالب کے بڑے ہونے میں ان کا اپنا کردار تو ہے ہی, ان کے معاشرے کا بھی بہت کردار ہے. انتظار حسین صاحب کی کتاب ہے علامتوں کا زوال, اس میں انہوں نے اس بات پہ بڑے زبردست ڈسکس کیا ہے کہ آپ اب بڑے لوگ کیوں پیدا نہیں ہوتے. اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ہمارے معیارات اور سب چیزیں ہماری بدل گئی ہیں. ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ بیسکلی ذہانت کا امتحان ہے, قابلیت کا امتحان نہیں ہے. جس کا ذہین جتنا ہے جو اچھا رٹ لیتا ہے وہ ٹھیک ہے, تو ہمارے قابلیت ہونا ضروری ہے. یعنی ایک گاؤں کا شخص جو ہے وہ چارپائی میں بیٹھے ہوئے آپ کو ستارے دیکھ کے بتا دے گا کہ اس وقت 4 بج رہے ہیں. مثال دے رہا ہوں. ایک تاج محل جو ہے, یعنی میں آپ کو ایک مختصر بتاتا چلوں کہ تاج محل جب جس نے بنایا تھا بادشاہ نے, اس کے اپنے بیٹے نے اس کو پابند سلاسل کر دیا تھا. تو اس کو کہا کہ آپ کو 1 اناج دیا جائے گا. انہوں نے اپنے جو سب سے ہیڈ کوک تھا باورچی تھا اس کو بلایا, شاہجہاں تھا غالباً, اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی, تو اس نے ایک ڈش مجھے ملے گی بتاؤ کون سی. اس نے کہا چنا. اس نے کہا میں اس چنے, جب وہ چلا گیا بیٹا اس کا تو بادشاہ نے پوچھا سابقہ بادشاہ نے کہ تمہیں چنا کیوں کہا. اس نے کہا میں اس سے 70 طرح کے کھانے بنا سکتا ہوں ایک چنے سے, اس سے آپ کا دل کبھی بھرے گا نہیں. اسی دور کی تاریخی عمارت جس کو عجوبہ کہتے ہیں تاج محل ہے, جس کے 1.5 انچ مینار سے اس سے جھکائے گئے ہیں کہ اگر کبھی زلزلہ آئے تو گنبد کو نقصان نہ ہو. جس کی بنیادوں کے اندر جو ہے ریت بھر دی گئی ہے کہ کبھی آئے تو وہ عمارت گھوم جائے. تو یہ ہوتی ہے قابلیت. اس وقت نہ آپ کی یہ سول انجینئرنگ تھی نہ کچھ تھی, تو یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ پیدا ہوگی کتاب سے اور اپنی تہذیب اور اپنی اقدار سے. اچھا, آپ نے اپنے والد اپنے تایا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ادبی سفر کا آغاز کیا اور اس کو اپنائے ہوئے ہیں. اپنے بچوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی یہ ورثہ آگے لے کے چل سکے گا؟ میرے بچوں میں میری بیٹی جو ہے بڑی علیزہ نام ہے اس کا, اور ابھی انکشاف ہوا میرے اوپر. ابھی جب ایک بک فیئر لگا تھا عالمی, اس نے مجھ سے آ کے کہا کہ بابا مجھے کچھ کتابیں خریدنی ہے. میں نے اس کی پہلے شکل دیکھی, اس لیے کہ وہ پڑھتی ہے انگریزی ناول وغیرہ زیادہ پڑھتی ہے. تو میں نے کہا بیٹا انگریزی ناول کہنے نہیں, وہ نہیں, مجھے اردو کی کچھ کتابیں لینی ہیں. تو وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں اس کو لے کے گیا باقاعدہ, میں نے اس کو کتابیں دلائیں. اس پڑھنے کی حد تک تو کم سے کم ہے. باقی تخلیق جیسے میرے ساتھ حادثاتی طور پہ ہوا, کیا پتہ آگے چل کے. شاعری میں آپ اپنے تایا سلیم احمد کے علاوہ کس سے متاثر ہیں؟
سلیم احمد صاحب کی شاعری اپنی جگہ، لیکن اب یہ بڑا مشکل سوال پوچھ لیا آپ نے. دیکھیں اساتذہ کو تو میں کسی اس میں لاتا ہی نہیں ہوں نا، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے نا. پوری دنیا میں میر غالب اقبال، وہ تو آپ بالکل اس کو سائڈ میں کر دیں. مجھے شاعری جو اچھی لگتی ہے جان ایلیا، فیض صاحب اور منیر نیازی. یہ ان کو پڑھنے میں اندازہ ہوتا ہے. اور ایک فراق صاحب، بالکل بالکل. اور اسی طرح نثر میں بتا دیں کوئی آپ کا کوئی پسندیدہ. نثر میں ایک ہی نام لوں گا، سلیم احمد کی نثر تو خیر ہے ہی. ان کے علاوہ میں اگر نام لوں گا نثر میں تو مختار مسعود. جی بالکل. آواز دوست، لوح ایام اور سفر نصیب، یہ تینوں کتابیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ جو ظاہر ہے جتنا بھی آپ کا شعری سفر ہے آپ نے لکھا جو کچھ بھی آج تک، کسی استاد سے کوئی اصطلاح لی یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو میں لکھ رہا ہوں بس اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں، میں نے اصل میں آج کل تو یہ سلسلہ بالکل ختم ہی ہو گیا، اور استاد کا کسی کا بس میں نے لکھ دیتا ہوں. میں نہیں کسی مشاعرے میں اگر شعر یا غزل بھی سناتا ہوں تو میں خاص طور پہ کہہ دیتا ہوں بھائی یہ چند مصرے ہیں. میں نے اپنی اس کتاب کے دباچے میں خواب سے افسانے تک میں بھی یہی لکھا ہے کہ بھائی یہ اسے آپ کہانی کہہ لیں، پتہ نہیں افسانے کے معیار پہ پورا اترتا بھی ہے نہیں اترتا. اسی طرح شاعری کے بارے میں کہتا ہوں کہ بس کچھ جذبات کچھ ہیں، احساسات ہیں جس کو ایک پیرائے میں ڈال کے پیش کرنے کی کوشش ہے. لیکن یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شعر اچھا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اچھا. کوئی آپ کی نئی کتاب آنے والی ہو آگے مستقبل میں تو آپ بتائیں اس کے بارے میں کچھ، کیا ہے، کیا موضوع کیا ہے، نثر ہے کیا ہے؟ شاعری کی میں نے جیسے کہا شاید آ جائے تو میعاد میں اس کا نام رکھوں گا، اگر آئی تو ذہن میں ہے. ایک ناول میں اور لکھ سکتا ہوں لیکن وہ میں لکھنا نہیں چاہ رہا. اس کا سب پلاٹ اور سب چیزیں تیار ہیں. ہمارے اصل میں جو ہمارا المیہ ہے نا، ہم ایک موبائل بھی خریدنے جاتے ہیں نا، ہم 10 طرح کی ویب سائٹ 10 طرح کی دکانیں دیکھتے ہیں. کپڑے خریدیں گے، کوئی بھی چیز کریں گے، 10 ٹی وی خرید رہے ہوں گے، 10 چیزیں جائیں گے، کہاں سے کیا آفر ہے، کون سے کیا کیا فیچرز ہیں، سب کچھ ہے. مذہب کو جو ہے نا ہم نے اتنا بھی اس قابل بھی نہیں سمجھا ایک موبائل کے بارے. میں لوگوں سے کہوں گا کہ آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، جس مسلک کو اس کو آپ کے والدین فالو کرتے آئے ہیں، اس کو آنکھیں بند کر کے فالو نہ کریں. آپ کو خدا را اپنی کتب جو مذہب کی بنیادی کتابیں، یعنی آپ کو آج کل میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا. میرے خاندان میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ ان کے گھر میں 11ویں شریف بھی بنائی جاتی ہے اور غوث اعظم کو وہ بھی ہو رہا ہے. حدیث کی ایک کتاب موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، گھر کی خواتین والد کو جو دیکھا وہی ایک یہ جو موبائل فون، اور ہم مختلف ایک سوٹ خریدنے کے لیے تحقیق کرتے ہیں نا، اتنی مذہب کے لیے ہماری توفیق نہیں ہوتی ہمیں. اور میں سب سے ہی کہتا ہوں آپ کا بریلوی مسلک سے تعلق ہے، دیوبند سے ہے، اہل تشیع سے ہے، آپ آغا خانی ہیں، آپ احمدی ہیں، آپ اپنی کتابیں پڑھیں. آپ کے پاس ایک میزان موجود ہے قرآن. ٹھیک ہے، قرآن کے ترجمے میں کوئی بندہ رد و بدل نہیں کر سکتا، وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. لوگ کرتے کیا ہے، جو حواشی لکھتے ہیں نا، سارا کھیل اس کے اندر ہوتا ہے، اس میں وہ اپنے وہ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے قرآن کی واضح آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو ہمارے 1-2 مسالے کے لوگ ہیں نیچے لکھ دیتے ہیں جی فلانے سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے. آپ کو صاف مل جائے گا، میں نام نہیں لے رہا، کتابوں خود ہی پڑھ لیں آپ کا اگر تعلق. بعض کہہ رہتے ہیں فلانے سے بھی مدد مانگی جا سکتی، تو سیدھا کنٹراڈکٹ ہے. اسی طرح آپ، میں خاص طور پہ جس موضوع پہ یہ میرا ناول ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ یار آپ کو کسی سے مکالمے، آپ صرف ان کی کتابیں غلام احمد قادیانی صاحب کی ایک بار پڑھ لیں کھلے دل کے ساتھ، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار یہ اتنی کنٹراڈکشن کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی میں اس کا ایک بتا دوں کہ میں نے اس میں شاید ذکر بھی کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک کزن سے نکاح کا پیغام بھیجا، تو ان کی والدہ نے آ کے بیٹی سے کہا کہ بھائی تمہارے تو اتنا بڑا، اور تو نبی ہو گئے، وہ تو نعوذ باللہ من ذالک. اور ان کے تو اصل میں ان کا تو سارا سلسلہ یوں شروع ہوا تھا نا کہ انہوں نے تو پہلے تو انہوں نے یہ سب سے پہلے سونا بنانے کی مختلف وہ کرتے تھے ترکیبیں، انہوں نے اس میں لکھا ہے. اس کے بعد ان کو بیرسٹری کا شوق ہوا، لائر بننے کی کوشش کی، وہ نہیں بن سکے. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، ایک چیز میں اور بتاتا چلوں. 3 چیزیں جو ہے نا، کسی نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا. ان کے اساتذہ کے نام میں نے اس کتاب میں لکھے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی نبی آئے ہیں ابتدا سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، کسی کا نام مرکب نہیں ہے.
آدم، نوح، عیسیٰ، موسیٰ، شیش، محمد، یوسف، یہ غلام احمد۔ تیسری بات وہی جو میں نے کہی کہ کسی نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی میں مجدد ہوں، میں تبلیغ کرنے والا ہوں، میں فلانا ہوں، پھر گریجولی بڑھا ہو۔ انہوں نے چھوٹتے ہی کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے یہ کتاب دی گئی ہے۔ تو یہ چیزیں، تو لہٰذا اس کو جو ہے نا، میں ان سے کہتا ہوں خدا را آپ اپنی کتاب کو خود پڑھیں۔ ان کی 86-85 کتابیں ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس کو کھلے ذہن کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ وہ جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے جو پیغام بھیجا نکاح کا، تو اس نے منع کر دیا بیٹی نے، اس نے کہا میں تو نہیں کروں گی اس سے نکاح، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اس کا نکاح جہاں بھی تم کرو گی، یہ طلاق ہو کے یا بیوہ ہو کے میرے پاس ہی آئے گی۔ ماں ڈر گئی بیچاری، اس نے پھر جا کے کہا نعوذ باللہ، اس نے کہا مجھے وہی ہوئی ہے یہ۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ یہ اس کے پاس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس نے جواب میں دلیل یہ دی کہ میرا اور اس کا نکاح آسمانوں میں ہو چکا ہے۔ تو اس لڑکی نے جواب دیا، اتنی باشعور تھی، اس نے کہا وہ آسمانوں میں ہی رہے گا، نیچے نہیں آئے گا۔ اور پھر اس کی شادی بھی ہوئی، اس کے بچے بھی ہوئے، اور وہ اپنی طبعی عمر کے اندر مختلف دعوے کرتے تھے کہ جی میرا اس بار مجھے وہی ہوئی ہے، میرا بیٹا ہوگا، بیٹی پیدا ہو گئی، مجھے یہ وہ آپ کو پوری لائن اس کے اندر سب چیزیں تفصیلات مل جائیں گی۔ تو یہ خود ہی میں نے یہ کہہ رہا ہوں، صرف یہ نہیں، ہم بھی جس مسلک کو فالو کرتے ہیں اس کی بنیادی کتابوں کو پڑھیں اور پھر قرآن کو دیکھیں کھلے ذہن کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مختلف رجحانات یا ہماری طرف آ گئے، وہ بنا کے ہم قرآن کھولتے ہیں اور اس میں سے دلائل ڈھونڈتے ہیں۔ کبھی ہم نے قرآن کو یہ نہیں دیکھا کہ خود سے کیا کہہ رہا ہے۔ اصل اس طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ریحان صاحب، یہ بتائیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسی کتاب شاعری کی اور نثر کی ہمارے نوجوانوں کے لیے تجویز کریں کہ کیا ان کو پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں، نثر میں اگر آپ پاکستان کی ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ ہے، وہ پڑھیں تو آپ کو پورا ابتدائی دور سارا کیا کیا مشکلات پاکستان کو نہیں اور پاکستان اس نہج پہ آج کیسے پہنچا ہے وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ دوسرا میں لوں گا کہ اگر آپ کو نثر کا مزہ لینا ہے تو آپ مختار مسعود صاحب کو پڑھیں، جن کے ایک ایک سطر میں جو ہے کوزے میں سمندر بند ہے۔ اور شاعری کے اندر میں آپ کو کہوں گا کہ وہ تو بغیر کہے پڑھتے ہیں لوگ، جان ایلیا کو، سلیم احمد صاحب کو پڑھیں، بالکل نیا انداز آپ کو ملے گا، ان کو پڑھیں۔ احمد نوید بہت اچھے شاعر ہیں آج کل فی زمانہ، جی نئے شاعروں میں عمار اقبال ہیں۔ اساتذہ کو تو پڑھیں ہی پڑھیں، منیر نیازی کو پڑھیں، فیض احمد فیض کو پڑھیں، یہ شاعری کے اندر ہے۔ ناول کے اندر پھر ایک لمبی وہ ہے، ایک عبداللہ ناول ہے ہاشم ندیم کا، بہت ہی کمال ناول ہے۔ اگر یہ جادو شادو سے انٹرسٹ ہے تو احمد راحت کا کالا جادو بہت اچھا ناول ہے۔ اسی طرح امر بیل ہے، سوری پیر کامل عمیرہ کا ہے۔ اچھا میں ایک وضاحت یہاں پہ کرتا چلوں، اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا سوال۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس موضوع پہ جو ہے کچھ لوگ میں نے جو پڑھا انہوں نے کہا کہ عمیرہ احمد نے لکھا ہے پیر کامل، میں نے کہا بالکل لکھا ہے، اور پیر کامل واحد ناول ہے جس کو میں نے دوبارہ پڑھا، میں کوئی کتاب دوبارہ نہیں پڑھتا۔ اس کو پڑھنے کا سبب یہ تھا کہ میں نے یہ ناول شائع کرنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے ایک بار یہ دیکھا کہ یار اس کے اندر کیا کیا چیزوں کی جس پہ عمیرہ نہیں آئی ہیں۔ عمیرہ نے اس کے اندر یہ ضرور بتایا کہ جی ان کا یہ مذہب الگ ہے، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، وہ ابتدائی اس کا مین تھیم ہی یہی ہے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ کیوں نہیں ہے، تو آدمی پڑھ کے یہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر اس نے صرف ذکر کیا ہے کہ جی یہ ہے، یوں ہے، وہ ہے، اور ایک آدھ دلائل نہیں ہے اس کے اندر۔ تو یہ اگر آپ دونوں مکس کر کے پڑھیں گے نا، میں پیر کامل ناول میں آپ کو سجیسٹ کروں گا پیر کامل پڑھیں اور اس کے بعد یہ میرا ناول پڑھیں، تو آپ کے پاس اتنی نالج آ جائے گی کہ آپ کے سامنے کوئی یہ بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ اس کے سامنے نیٹ پہ جائیں گے، کتاب پہ جائیں گے، مرزا غلام احمد صاحب کی صفحہ نمبر کھولیں گے اور آپ دکھا دیں گے دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اور یہ میرے ساتھ کئی تجربے ہو چکے ہیں، وہ چھٹپٹا گیا آدمی کہ یار یہ تمہاری تم کتاب بھی تم لاؤ، کیا پتا تم بولو گے میں گھر سے چھپوا کے لے آؤں، میں کتاب بھی تم لے کر آؤ، تم سے ہی صفحہ کھلواؤں گا، خود پڑھ لینا، پھر دوسری کتاب کھول لینا۔ تو یہ ہے ہمارے آج کل کے نئے لکھنے والوں کے لیے کوئی پیغام؟ میں ان کو یہ پیغام دوں گا کہ گلاس جب بھر جاتا ہے نا تو اچھا لگتا ہے، پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، پڑھتے رہیں گے نا تو گلاس بھرتا رہے گا، اچھا لگتا ہے۔ بغیر پڑھے نہ لکھیں، وہ پھر آپ کا دیکھیں، سلیم احمد صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ انسان جو تخلیقی آدمی ہوتا ہے نا، اس کا جو سفر ہوتا ہے وہ 35 سال کی ایج تک زیادہ تر رہا ہے عمر، اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو بھی آپ سے تخلیقی جوہر نکلنا ہے وہ 35 سال کی عمر تک نکلنا ہے،
اس کے بعد موسٹلی لوگ اپنے آپ کو ریپیٹ کرتے ہیں، لیکن بعض آپ کو ایسے چیزیں ملیں گی جو انہوں نے 65 سال میں 52-58 سال کی عمر میں بھی ایسی ایسی زبردست چیزیں لکھ دی. اس کی ریزن وہی تھی جو میں نے آپ کو دی کہ ان کا مطالعہ مستقل ہے. مطالعہ پڑھیں، اپنی مذہب کے بارے میں بنیادی چیزوں کو قرآن اور حدیث سے، جو صحیح حدیث ہے اس سے سمجھ لیں، پھر آپ سے کوئی آپ کو ڈاؤٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی ڈاؤٹ آئے گا نہیں، کوئی آپ کو وہ نہیں کر سکتا کسی طرح سے بھی چینج. دوسرا، اسی طرح آپ کا جب اردو پہ یا دیگر اس پہ لٹریچر پہ کمانڈ آ جائے گی تو پھر مزہ آئے گا آپ کو پڑھنے میں بھی، اور پھر لکھنے میں بھی مزہ آئے گا. پھر الفاظ کا چناؤ، سب چیزیں پھر اس کے اندر آ جاتی ہیں. چلتے چلتے ایک سوال اور کروں گا جی. اردو زبان کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج کل تو انگریزی اردو ایسی مکس ہو گئی ہے اور اردو کا لہجہ جو چینج ہو گیا ہے. دیکھیں، اردو کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور یہ خاص طور پہ نئی جنریشن جو ہے، انگ اردو کے عنوان سے میں نے آج سے 15 سال پہلے ایک کالم پڑھا تھا ڈان میں. تو انگ اردو، اس میں زیادہ تر الفاظ انگریزی کے استعمال. یہ سلسلہ تو اصل میں سید صاحب نے شروع کیا تھا، سید احمد خان نے. وہ خیر موضوع الگ ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ اردو پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے نا، وہ اہل زبان کو ہے. جتنی غلط اردو، میں کراچی میں گزشتہ 40 میں، بلکہ بچپن پورا میرا یہیں گزرا، 45 سال ہو گئے مجھے. جتنی غلط اردو کراچی والے بولتے ہیں اہل زبان، اتنی غلط اردو پورے پاکستان میں کوئی نہیں بولتا. اور میں یہ برملا کہتا ہوں کہ جتنی خدمت اس وقت اردو ادب کی اہل پنجاب اور اہل کے پی کی کر رہے ہیں، ہمارے اب کوئی بچا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہم جو اہل زبان ہیں وہ اپنی زبان، اپنی تہذیب کی طرف دوبارہ آئیں. یہ اردو شاعری جو ہے نا، یہ 300 سالہ تہذیب ہے ہماری. ایک جگہ میں تھا، ایک صاحب نے مجھے کہا، لیکن وہ صاحب زبان تھے، اہل زبان تھے. مجھے کہنا کہ کیا یہ تم نے شاعری کی؟ میری لائبریری میں آفس سے کہنا کیا یہ بیکار کتابیں رکھی ہوئی ہیں، میں تو اس کو بالکل پیسوں کا ضیاع سمجھتا ہوں، تم نے ادارے کے پیسے اس میں اتنا خرچ کر دی. میں نے اسے کتاب اٹھا کے دکھائی، میں نے کہا یہ کتنا صفحات پر مشتمل ہے؟ کہنے لگے 1000. کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں نے کہا یہ جو شاعر ہے نا، اس کے پاس یہ فن ہے، یہ 1000 الفاظ کو 2 مصروں میں بیان کر سکتا ہے. یہ وہ ہنر ہے، اس کے پیچھے 300 سالہ تہذیب ہے ہماری غزل کی. تو بات یہ کہ اس طرف آنے کی ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ میں کہوں گا اہل زبان جو ہیں، جو اردو گھرانوں میں پیدا ہوئے، وہ توجہ دیں تلفظ پہ، سب چیزوں پہ. اتنا غلط العام ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی ایک میں آپ کو ورڈ بتاؤں، میں کتابوں میں لکھتے ہیں لوگ، حیرانگی کوئی لفظ نہیں ہے، حیرانی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح لوگ بولتے ہیں جی اس نے ناراضگی کا اظہار کیا، ناراضگی کوئی لفظ نہیں ہے، ناراضی ہے، راضی، ناراضی. تو اس طرح کے ان لوگ غلط العام ہیں. اگر آپ اس کے سامنے صحیح بولتے ہیں نا تو لوگ ٹوک دیتے ہیں کہ تم غلط لفظ بول رہے ہو. تو یہ عالم ہو گیا. تو اس پہ سب سے زیادہ توجہ اس کی، اور یہ آئے گی مطالعے سے اور تحقیق سے.